السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خیر خبر دا بلوچستان اور میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر بلوچستان کے حالات، بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔ کرنٹ سینیریو پہ اس وقت صورتحال ابتر ہی ہے اور بلوچستان میں سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن سب سے اہم مسئلہ جسے ہر اپنے شو میں ڈسکس کرتا ہوں، 3 ماہ گزر چکے ہیں لیکن نصیر آباد ڈویژن میں آج بھی پانی کھڑا ہے۔ حکومت وقت کو احساس نہیں ہے اور جو اس وقت ریلوے لائن ہے وہ بھی اس کی بحالی کا کام بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ ایون کہ بولان کو ابھی تک کلیئر نہیں کیا گیا پورے بلوچستان کی کیا حالت ہوگی، یہ یہاں سے بیٹھ کے تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ حکومت کی جانب دیکھ رہے ہیں اور حکومت اقتدار بچانے کے چکر میں سول سیکریٹریٹ میں لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنے مسائل لے کر آ رہے ہیں، لیکن جو وزراء صاحبان ہیں وہ اپنے حلقوں کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ انہیں شاید بھنک ہو گئی ہے یا انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ شاید انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ بلوچستان کی بدقسمتی ہے اور بلوچستان کی بدقسمتی میں صرف ایک وفاق کی جانب سے نظر انداز کرنا نہیں ہے بلکہ صوبوں کی جانب سے اور جو وہاں کے منتخب نمائندے ان کی جانب سے بھی عدم دلچسپی بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ پولیو مہم کا آغاز ہوا اور 3 دن میں 4 افراد شہید ہو گئے اور یہ پولیو ورکر تھے جس میں لیویز اہلکار اور پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ اور ایک اچھی خبر بھی ہمارے سامنے آئی، ہونا بھی چاہیے، گرفتاریاں ہونی چاہیے اور قاتلوں کا سراغ لگانا چاہیے۔ محض یہ نہیں کہ ہم قاتلوں کو گرفتار کر لیں گے، عبرت کا نشان بنا دیں گے، دہشت گردی کو کمر توڑ دیں گے، ہم کسی کو برداشت نہیں کریں گے۔ گرفتاری ہوئی ہے، اسی حوالے سے بڑی عام پریس کانفرنس بھی کوئٹہ میں ہوئی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ نور محمد مسکانزئی جو ہیں ان کے قاتل گرفتار کر دیے اور ایک اعلیٰ عدم تنظیم نے ان کی اس قتل کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ان شہداء کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں کہ ان شہداء کے لواحقین، بہت سارے شہداء ایسے ہیں جن کے لواحقین آج بھی حکومت کی جانب ان کی نظریں ہیں کہ ان کے قاتل کب گرفتار ہوں گے، اس سے مزید تیزی لانی چاہیے۔ لیکن بلوچستان کی کیونکہ معاملات، بلوچستان از مسائلستان، تو اس کے معاملات بھی بہت سارے، ایشوز بھی بہت سارے ہیں۔ کوشش کریں گے اسے کوزے میں بند کریں گے اور اپنے مہمانوں کو ہی زیادہ وقت دیں گے، وہی اس پہ پراپر بات کریں گے کہ اصل میں معاملات ہیں کیا۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بلال ڈار صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں اور ہمیشہ گلہ رہتا ہے کہ جو اسلام آباد کے صحافی ہیں وہ بلوچستان کو توجہ نہیں دیتے۔ بلال بھائی کافی توجہ دیتے ہیں، آج ان سے کچھ اندر کی باتیں بھی پوچھیں گے، کچھ حالات کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور رحمت صالح بلوچ صاحب نے جی ہمیں کوئٹہ اسٹوڈیوز سے جوائن کیا ہے، بہت مشکور ہیں، ہم صوبائی صدر ہیں نیشنل پارٹی کے اور سابق وزیر صحت ہیں، صوبائی وزیر صحت بھی رہے ہیں اور بڑا اہم رول پلے کیا ہے انہوں نے۔ رحمت صالح بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسی طرح ظاہر خان ناصر صاحب ہمارے ساتھ کوئٹہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور خالق داد نورزئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی کمیٹی کے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں بلال بھائی رحمت صالح بلوچ صاحب سے گفتگو کا آغاز کیا جائے اور بلوچستان کی اس وقت جو صورتحال ہے۔ رحمت صالح بلوچ صاحب، بہت سارے معاملات ہیں جسے ہم نے زیر بحث لایا اپنے لاسٹ شو میں بھی، میں نے، اور ہمیشہ میری کوشش رہتی ہے کہ میں جو متاثرین ہیں، متاثرین سیلاب، ان کی جو اس وقت ری ہیبلیٹیشن ہے، ری بلڈنگ ہے، ری کنسٹرکشن کے معاملات ہیں، اس پہ بات کروں، لیکن ابھی تو کھڑا پانی جو ہے اس کی نکاسی کا بندوبست نہیں کیا جا سکا، اب میں ری ہیبلیٹیشن کی بات پھر کیسے کروں؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں اپنے پارٹی کی طرف سے کہ بلوچستان کے اہم ایشوز پہ آپ وقتاً فوقتاً ہمیں موقع دیتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومتی جماعت سے کوئی بندہ ہونا چاہیے تھا یہاں پہ، سر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، کال اٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ بات یہ کہ ایگزیکٹلی آج صورتحال سر یہ ہے کہ انتہائی مایوس کن ہے۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی چھوٹے لیول پہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر کہیں مدد اور امداد کر رہا ہے لوگوں کا، وہ بھی ابھی آج نہیں ہے۔ تو کہنے کے یہ مقصد ہے کہ بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ صرف نام کی حد تک ہے، اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے بھرتی شدہ ہیں اور یہ اپنی نوکری کو کنفرم کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی تنخواہ وصولی کریں، اور باقاعدہ طور پر ان لوگوں نے جب سے یہ سیٹ اپ ہے اور یہ سیلاب میں ان لوگوں کی ساری اسی چکروں میں بہت سارے ان کے اہم وزراء وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سیلاب کے آڑ میں جتنے پیسہ بٹور سکیں، کما سکیں، اور جتنی کرپشن ہم نے کی ہے، مطلب زیادہ تر آپ دیکھیں اس دفعہ کا جو 2018 سے لے کر ابھی تک جو پبلک ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے، تو اس پبلک ڈیولپمنٹ سیکٹر میں زیادہ تر روڈوں کے اسکیمز ہیں جو کہ زمین پہ کام نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے لوگوں کی یہی کوشش رہ گئی ہے کہ ہم سیلاب کے آڑ میں
وہ اپنی تمام کرپشن کو یہیں پہ ہم آئیڈ کریں اور یہ کوشش کریں کہ ہم کتنے کمائیں. بالکل عام عوام مایوسی کا شکار ہے اور انتہائی افسوسناک امر یہ ہے کہ اس گورنمنٹ میں جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے حکومتی بینچز میں ہیں بلکہ پردے کے پیچھے سے آپ آپس میں دیکھ رہے ہیں جو مطلب بہت سارے میں تو کہتا ہوں نیم اپوزیشن. رحمت صالح بلوچ صاحب وہ ایک مثال دیتے ہیں, بولتے ہیں نیم اپوزیشن خطرہ پارلیمان. بلوچستان کی صورتحال تو بظاہر یہی ہے. سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے. بات یہ کہ صرف نعروں کی حد تک, اخباری بیانات کی حد تک اور جذباتی باتوں کی حد تک اور نفرت پھیلانے کی حد تک کہ صوبے میں بہت سارے جماعتیں حکمرانی کرنا چاہ رہے ہیں. عملی صورت میں زمین پہ جو کام کرنا تھا, جو سروسز ڈیلیوری دینے تھے, جہاں سیلاب زدگان آج بھی کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں. آج بھی میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کے ادارے کے تھرو جو وبائی امراض کا جو ایک لہر آ رہا ہے, ایک پورا ایک طوفان ہے, آپ یقین کریں ابھی تک مطلب آپ ہیلتھ سیکٹر کو دیکھیں, ابھی تک نہ کوئی ویکسینیشن ہے, ابھی تک نہ کوئی رجسٹریشن ہے. آپ ان بچوں کو, اب سردیوں کی سیزن آ رہی ہے, جہاں ٹائیفائیڈ ہے, جہاں نمونیا ہے, جہاں ڈائریا ہے, جہاں ملیریا ہے, ملیریا نے تباہی مچا دی ہے. بجائے کہ وہ شیلٹر پرووائیڈ کریں, شیلٹر پرووائیڈ کرنے سے پہلے ہی ان بیماریوں پہ حکومتی سیریسنس کو آپ اگر دیکھو گے انتہائی دکھ ہو رہا ہے, انتہائی افسوس ہو رہا ہے. کہیں پہ بھی آپ کو حکومتی ریٹ نظر نہیں آ رہی ہے. آپ اگر امن و امان کی بات کر رہے ہو, آپ ہمارے شہداء کی بات کرتے ہو, شہید جسٹس ریٹائرڈ مامنور صاحب کی بات کرتے ہو, ایک انتہائی نفیس اور پرامن انسان تھے اور اس نے اس صوبے کی خدمت کی ہے. میں سمجھتا ہوں 50 سال میں اس جیسا بندہ پیدا ہی نہیں ہوگا خاران جیسے پسماندہ علاقے سے. وہاں پہ حکومتی ریٹ ہی نہیں ہے. حکومتی ریٹ یہاں تک ہے کہ ٹرانسپورٹروں کو, بارڈر پہ کاروباری لوگوں کو, عام مطلب طبقوں کو لوٹنے کے چکر میں پوری انتظامی ڈھانچہ وہاں اسی چکر میں ہے کہ جی جو جہاں افغانستان بارڈر ٹچ کرتا ہے, جہاں ایران بارڈر ٹچ کرتا ہے, ہم کس طرح لوگوں کو لوٹیں, ہم کس طرح پیسہ بٹوریں. یہ بالکل کسی کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ عوام کو تحفظ کہاں سے دے دیں. میں رحمت صالح بلوچ صاحب آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور یہاں اور زاہد خان ناصر صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا اور پھر اس کے بعد میں خالق داد صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا, کیونکہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں بھی ہمارے جو دوست ہیں بلال ڈار صاحب کا آپ کو پتہ ہے لگی لپٹی بات تو ہم سے ہوتی نہیں ہے. آپ کے بھی اچھے دوست ہیں قدوس جو میرے تھے, اب تو وہ چیف منسٹر بن گئے ہیں تو اب پتہ نہیں وہ رسپونڈ بھی نہیں کرتے ہیں. اکثر میں ان کو میسج کرتا رہتا ہوں, تو کافی پہلے کرتا تھا, اب تو میری امید کا دامن چھوڑ دیا میں نے. اور ابھی بھی آپ کو ایسی دوست ہیں, ابھی بھی وہ آپ سے رابطے میں رہتے ہیں؟ جی رابطہ تو رہتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہم جرنلسٹ ہیں, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. ہم نے تو نیوٹرلی ان کے اوپر جو وہ اچھا کریں گے اس کے اوپر اچھا کہیں گے, جہاں انہوں نے برا کرنا ہے یا غلط کرنا ہے ہم نے ان کو تنقید بھی کرنا ہے. میں نے اسی لیے پوچھا نا کال اٹینڈ کر رہے ہیں. اور آپ کو تو میرا ٹریک ریکارڈ پتہ ہے کہ مجھ سے تو سارے, جب سے میں نے بلوچستان پہ رپورٹنگ شروع کی, نواب اسلم ریحسانی صاحب مجھ سے ناراض رہے, اس کے بعد جو جتنے وزراء اس کے بعد بھی آئے ہیں, مالک بلوچ صاحب, ایون ثناء اللہ زہری صاحب اور ابھی موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی, جو اور پھر بیچ میں جو کیئر ٹیکر بھی آتے رہے, وہ بھی مجھ سے ناراض ہی رہے ہیں. مجھ سے کوئی راضی نہیں رہا. صرف اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے ہمیشہ جو فیل کیا کہ جہاں کوئی غلط ہے تو اس کو میں اس کو دوستی کبھی اس کے اوپر بھاری نہیں. بس آج بلال بھائی غلط بتانے, اچھا ہم نے بہت سنا ہے, بس اچھے کامیں بھی پتہ ہے. بس جی بالکل, انشاءاللہ جو غلط ہوگا اس کو غلط کہیں گے آج بھی, اور جو صحیح ہوگا اس کو صحیح کہیں گے. بلوچستان کی حکومت اس وقت اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہے. نیشنل پارٹی کا بھی یہی موقف ہے, پی کے میپ کا بھی یہی موقف ہے. لیکن مجھے ایک اور بہت بڑی کنفیوژن ہے. یہ سوال میں نے بہت سارے صحافیوں سے کیا, اپنے دوستوں سے کیا, مجھے سوال کا جواب نہیں ملا. میں بلوچستان میں اپوزیشن کی تلاش میں ہوں. بلوچستان میں اپوزیشن بڑے مزے کر رہی ہے. سردار اختر مینگل صاحب پوری اصل میں حکومت کو وہ چلا رہے ہیں. سردار اختر مینگل صاحب کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی جو قدوس میزنجر صاحب منانے کے لیے یا ملاقات کرنے کے لیے جام کمال صاحب کے گھر چلے گئے تھے, اور پھر وہاں ملاقات ہوئی اور بڑا کہا گیا کہ برف پگھل گئی ہے اور صورتحال ٹھیک ہو گئی ہے دونوں کے درمیان. اور جو وعدے وعید بھی کیے, جو اعلانات بھی کیے قدوس میزنجر صاحب نے, میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سردار اختر مینگل صاحب نے انہیں بلا کے اور بڑا غم و غصے کا اظہار کیا. کیا ضرورت تھی پنڈورا باکس کھولنے کی؟
جی انہوں نے ظاہری بات ہے آپ کے علم میں ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب اور جام کمال صاحب کے درمیان ایک تنازعات بھی ہیں، سیاسی تنازعات بھی ہیں اور ذاتی ان کے کچھ ایشوز بھی ہیں آپس میں. تو اختر مینگل صاحب نے قدوس بزنجو صاحب کو بڑا اڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ آپ نے یہ اعلانات کیوں کیے، اور آپ نے جو اس میں جو ڈسٹرکٹ کی جو بات کی اس کے حوالے سے جو آپ نے سٹیپس لیے ہیں وہ بڑے غلط لیے ہیں. جو قدوس بزنجو صاحب نے اس طرح پھر پریشر لیا کہ انہوں نے جو جام کمال صاحب سے کمٹمنٹس کی تھیں اور وہاں پہ جو پولیس اور دیگر ڈپارٹمنٹس میں جام کمال صاحب کے کہنے پہ جو پوسٹنگز کی تھیں وہ پھر انہیں فوری طور پر واپس لینی پڑی اور انہیں بہت ساری جگہوں پہ پھر لیکن یہ خبر یہ بات بڑی ہوئی اور بڑی اس پہ کھل کے بات ہوئی میڈیا میں نے بھی اس پہ شو کیا تھا کہ جام کمال صاحب نے کوئی گرین جھنڈی نہیں دکھائی بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمارا سیاسی اختلاف ہے اور وہ رہے گا. اور اس کے بعد یکدم سے ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی کہ جمعیت علماء اسلام نے بھی پیشکش شروع کر دی اور ایسا لگا کہ شاید جمعیت علماء اسلام ایک نئی صف بندی کر رہی ہے. اور پہلے تو کیونکہ وزارتوں کا معاملہ تھا وہ ان کو ملی نہیں، جمعیت ڈینائی تو کرتی ہے جمعیت علماء اسلام، لیکن ہمیں تو اس بات کے بارے میں پتہ ہے. لیکن اس کے بعد ایسا لگا کہ دوبارہ سے سردار اختر مینگل یا کچھ جماعتوں کے لوگ ایسے بھی ہیں جو جام کمال صاحب کے ساتھ مل کر قدوس بزنجو صاحب کی لنکا ڈھانے کی تیاری کر چکے ہیں. ایسی خبریں ہم بھی سنتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں حکومتیں ایسی نہیں گرتی ہیں. بلوچستان کی حکومتیں جب تک مائی باپ سر پہ ہوں تو ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. باقی قدوس بزنجو کی ایک اچھی کوالٹی یہ ضرور ہے، جام کمال صاحب کے اندر ایک ایگو تھی اور وہ اپنے مخالفین سے یا جن لوگوں کے بارے میں ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ آپ کے مخالف ہیں اور وہ کانوں کے بہت کچے تھے اور پھر وہ فوراً ریئیکٹ اپنے ہی لوگوں کو کرتے تھے اور پھر ان سے بالکل قطع تعلق ہو جاتے تھے. لیکن قدوس بزنجو کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنے ہر برے سے برے اور سخت ترین مخالف کے گھر بھی خود چلے گئے. فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھ لیں سردار یار محمد رند صاحب بلوچستان کی سیاست میں کوئی ڈھکا چھپا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے. سردار یار محمد رند صاحب نے بہت ابھی جو قدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی آپ کے علم میں ہے کہ اس میں انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا اور انہیں وفاق کی طرف سے جو مختلف پارٹیاں تھیں جس میں جے یو آئی بھی شامل تھی کمٹمنٹ بھی تھی. میں آگے بھی بڑھوں گا. کیا محض اچھا وزیر اعلیٰ ہونے کی یہی شرط ہے کہ آپ جو ہے ایم پی ایس کو دڑا دڑ جو ہے ترقیاتی فنڈ دے دیں، وہ ایم پی اے خوش ہو جائیں؟ جام کمال کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے یہ کمال نہیں دکھایا کہ انہوں نے ایم پی ایس کو جو ہے غیر ضروری فنڈز نہیں دیے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے بلال بھائی اس بات پہ تو میری نظر میں بات یہ ہے. دیکھیں اس وقت جام کمال صاحب نے جو اپنے ساتھیوں کو کھویا وہ سچویشن اور تھی. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریکارڈنگ تھا بیسک ایشو اس میں وہی تھا کہ وہ ریکارڈنگ کے اوپر کسی کی ڈیل کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے قطعاً راضی نہیں تھے. اس کا اظہار ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ گئی. اگر وہ ناراض ان سے بھی بہت سارے ان کے وزراء ناراض، مائی باپ بھی ناراض تھے، واٹس ایپ گروپ سے بھی ناراض تھے، لیکن وہ پھر وہی وزراء جو ناراض تھے اور واٹس ایپ گروپوں سے ایک دوسرے کو نکالتے بھی رہے وہی وزراء پھر ان کے پاس بھی آتے رہے. مائی باپ بھی ناراض تھے، مائی باپ میں بھی ڈویژن تھی اور اس ڈویژن کی وجہ سے وہ پھر ان کو بھی بھگتنا پڑا. جام کمال صاحب کو اصل تو وہ ملبہ تو پھر انہی پہ گرا. لیکن بلال بھائی میں چاہتا ہوں میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں کوئٹہ اسٹوڈیوز میں. ظاہر خان ناصر جان کی پناہ مانگتا ہوں بھائی، یہ واقعی جو مائی باپ ہے وہ قدوس بزنجو سے مطمئن ہے، خوش ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا کہ مائی باپ جو ہیں، جو حکومت بلال بھائی کہہ رہے ہیں کہ مائی باپ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو مائی باپ جو ہے قدوس بزنجو صاحب سے خوش ہے؟ عوام تو بہت خوش ہے، مجھے پتہ ہے وہ عوام تو مٹھائیاں لے کے روڈوں پہ کھڑی ہے. جی ڈاکٹر صاحب ڈار صاحب کی اپنے وہ خیالات ہیں اور اپنے جو وہ بلوچستان کے حوالے سے اس کے جو ہے خیالات اور اس کی جو ہے وہ کب معلوم نہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ جام صاحب حکومت جب ختم ہوا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ ریکارڈنگ کا تھا اور وہ ریکارڈنگ کے حوالے سے پیش رفت نہیں کر رہے تھے. لیکن ڈار صاحب کے علم ہے اور آپ کے علم ہے کہ جام صاحب 10% پہ بھی راضی تھے. لیکن موجودہ حکومت نے جو ریکارڈنگ کے حوالے سے جو معاہدہ کیا تھا میرے خیال میں ایک صافی کے نظریے سے وہ صحیح تھا. لیکن یہاں پہ پہلے بھی کئی وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے، انہوں نے بھی اس طرح کر لیا. لیکن جہاں تک آپ نے کہا تھا کہ لوگ قدس سے خوش ہے یا قدس سے ناراض ہے، یہ جو ہے وقت آنے پر سب کچھ معلوم ہوگا کہ اس دفعہ جو قدس جا رہے تھے کس نے بچایا ہے اور کس نے اس کو وہ کر لیا. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک آپ کا اشارہ ہے
وہ لوگ بھی قدس سے صحیح طریقے سے خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ اکثر ان لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ قدس صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، چیف ایگزیکٹو بلوچستان ہے، اس کے لیے جو رات کو وہ جاگتے ہیں، وہ دن کو جو سو جاتی ہیں، ان کا اصل مسئلہ یہ بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو اپنی بندے ہیں وہ بھی درمیان میں اس سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن کو پتہ نہیں قدس نے کون سا جادو وہ کر لیا کہ اس کو راضی کر لیا۔ یہ بھی آنے والے وقت پہ سب کو پتہ چلے گا کہ کون کس نے راضی کر دیا اور کون کس نے کیا اختلافات کی سب سے بڑی وجہ، کیا اختلافات کی ظاہر خان سب سے بڑی وجہ یہی تھی قدوس بزنجی اور جام کمال کے درمیان کہ وہ ایم پی ایز کو فنڈ نہیں دے رہے تھے، وہ اپنے حلقوں میں کام نہیں کر پا رہے تھے، اور چند ایسے لوگ تھے جو منتخب نہیں تھے، غیر منتخب لوگوں کو انہوں نے کچھ فنڈ دیے تھے، یہ ایک بڑی وجہ نہیں تھی؟ جو اس سے پہلے رسپونڈ کریں، جو ناراضگی تھی اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں گا، پہلے ان سے جواب لے لیں، پھر ناراضگی انہوں نے کیسے راضی کیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ جس طرح سے بچاتے ہیں اس طرح ابھی قدس جو ہے وہ جام صاحب پہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ جو ہے ایم پی کو جو ہے فنڈ نہیں دے رہے تھے۔ ابھی سردار اختر جان مینگل کو اور مولانا واسع کو کس مد میں اس نے دے دیا، 4.4 ارب روپے دے دیا، وہ کس مد میں دے دیا؟ وہ تو صوبائی اسمبلی کی ممبر تو نہیں ہے، وہ تو دونوں قومی اسمبلی کی ممبر ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ بھائی ہر بندہ جو ہے وہ کرسی بچانے کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں آ جاتے ہیں اور اقتدار جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اقتدار چلانے کے لیے جو ہے بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو قدس جو ہے، قدس ماضی میں یہ الزام لگا رہے تھے، ان کے ساتھی بھی الزام لگا رہے تھے کہ جام صاحب جو ہے وہ ایم پی او کو فنڈ نہیں دے رہے تھے، لیکن قدس صاحب نے تو دے دیا، بالکل دے دیا، چاہے وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ اپنا ظاہر خان میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں۔ خالد داد نورزئی صاحب ہمارے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں، پھر ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کس کیمپ میں سے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی تو ڈیویژن ہے ہر پارٹی کے اندر۔ ابھی باب 3 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، پہلے 3 تھی، اب 2 ہے، اب 4 ہے، 6 ہے، مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا۔ بہرحال یہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ 3 گروپ تو مجھے بظاہر نظر آتے ہیں جو اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں۔ لیکن خالد داد نورزئی صاحب یہ بتائیں، آپ کو تو میرے خیال میں ان چیزوں سے کوئی غرض ہی نہیں ہوگا، تو آپ تو خان صاحب کے پیچھے پڑے ہوں گے کہ دھرنا ہے، مرنا ہے، اسلام آباد پہ چڑھنا ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے۔ بلوچستان تو گیا فارغ نہیں، بلوچستان کا اللہ حافظ ہے، کیونکہ جی اسلام آباد کو پھر بلوچستان سے کیا غرض ہوئی؟ خالد داد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت مہربانی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، بات ایسی نہیں ہے کہ ہم خان صاحب کے پیچھے اور مطلب اسلام آباد میں ہم نے اقتدار حاصل کرنا ہے۔ ہماری دور میں جو ہے ہم نے سب سے زیادہ کام بلوچستان میں کیا ہے، سب سے زیادہ کام ہمارے بلوچستان میں ہوا ہے۔ یہ جتنی سڑکیں آج بنی ہوئی جام کے ٹائم پہ، یہ ساری ہماری فنڈ ہے، یہ ہماری وفاق کی فنڈ ہے، خان صاحب کے اور تحریک انصاف کا فنڈ ہے۔ باقی رہے گی بات بلوچستان کا وزیر فیڈرل پی ایس ٹی پی سے بنی ہے ساری، جاگ رہا ہوتا ہے، دن کو سویا ہوا ہوتا ہے۔ اور جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مائی باپ نے تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، سارا کام ان کا مائی باپ کر رہے ہیں، جیسا آپ کر رہے تھے۔ سین کے لیے بلا لیتے ہیں رات کو، کیا جو آپ اس پہ سین کر دو، دن کو تو سارے کام یہ لوگ مائی باپ والے ان کو کر کے دیتے ہیں۔ بلوچستان تو بالکل تباہ ہے۔ آج کوئٹہ شہر کے اندر آپ دیکھ لیں، 4تھا دن ہے 5واں دن ہے، گیس نہیں ہے بالکل، پانی تو بالکل چھوڑ دو، پانی تو بلوچستان میں ہی نہیں، بلوچستان کی کسی جگہ میں پانی نہیں ملے گا آپ کو۔ گیس اب نایاب ہو چکا ہے، گیس کا ڈبہ ہم لوگ جو گیس 1 کلو 500-600 روپے کا لوگ دے رہے شہر کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کی مہنگائی دیکھ لیں، آپ آسمان سے بات کر رہی ہے مہنگائی۔ آپ ایک چھوٹے سے دکان پہ کھڑے جو اگلا غریب آدمی اپنی تنخواہ کو پورا نہیں کر سکتا اپنا گھر کو، تو وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کے جو منسٹر ہیں وہ سارے سوئے ہوئے تھے، رات کو نکلتے ہیں، پروٹوکول گاڑیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، یہاں پہ سڑک بند کرو، یہاں پر سڑک بند کرو۔ دن کو جو انہوں نے پھر ایکسائز کو چھوڑا ہوتا ہے اور کسٹم کو چھوڑا ہوتا ہے کہ غریبوں کو روڈوں پر تنگ کرو، وہاں سے کچھ پیسے لے کر وصول کر کے چلو ان کو چھوٹ دی ہوئی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیانیہ ہے کہ وہ قدوس بزنجو کے اس عمل سے خوش نہیں ہے، مطلب یہی سمجھیں آپ، ان کے ساتھ نہیں ہے؟ بالکل ہم نہیں ہے خوش۔ ہم نے دیکھیں، ہم نے ڈاکٹر صاحب قدوس بزنجو کو ہم نے پہلے دن سے ہی تسلیم نہیں کیا، یہ نہیں کہ ہم آج سے تسلیم کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے وہ آیا وہ طریقہ میں اس کو اس ٹائم پسند نہیں تھا۔ ہمارے سردار یار محمد رن نے اس ٹائم ہمارے صوبائی صدر تھے، انہوں نے ان کی مخالفت کی، پھر مجبوری ہوئی، بلوچستان کے کچھ مجبوریاں بھی ہیں، ہم لوگ پھر جا کے سردار صاحب نے ان کے ساتھ بات چیت کر لی، وہ آئے، ان کے گھر آئے۔ بلوچستان کا آپ کو پتہ ہے کہ میڈ مرکہ جو ہے وہ پھر جواب نہیں ہوتا، کیونکہ قدوس بزنجو ان کے گھر میڑ گئے تو سردار صاحب نے ان کو معاف کر دیا، بولا جو ہوا ہے جو بس ٹھیک ہے آپ کریں۔ یہ جیسے ابھی تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف آیا تھا، کس نے واپس کیا؟ یہ تو مائی باپ نے ان کو واپس کیا تحریک۔ اچھا، یہ مائی باپ کا تجربہ آپ کو بہت زیادہ ہے نا، میں خالد داد صاحب یہ مائی باپ کا تجربے سے استفادہ کروں گا
کہ مائی باپ کے حوالے سے آپ پہ بھی بڑے الزامات ہیں جی مائی باپ کے حوالے سے. تو کیا یہی مائی باپ جب آپ کو لے کر آئے تو واہ واہ, اور جب آپ کو نہ لے کر آئے تو پھر آپ مائی باپ کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں؟ یہ تو مرکزی سطح پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک بریک کے بعد جی خالقداد نورزئی صاحب کی گفتگو کو کمپلیٹ کرنے کی اور کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ کوئٹہ اسٹوڈیوز میں خالقداد نورزئی صاحب بھی موجود تھے, رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا جس طرح میرے لیے کنفیوژن ہے یہاں پہ اپوزیشن کہ بلوچستان میں اپوزیشن کدھر ہے, اسی طرح مجھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بڑے کنفیوژن ہو جاتی ہے. وہ میں اب خالقداد صاحب سے پوچھتا ہوں. خالقداد صاحب آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان میں کون سی پی ٹی آئی کو قدوس بزنجو سے اعتراض ہے؟ سر قدوس بزنجو کے کام پر ہمیں اعتراض ہے, قدوس بزنجو سے ہمیں اعتراض نہیں ہے. نہیں کون سی والی پی ٹی آئی, کون سی والی بلوچستان میں کون سی والی پی ٹی آئی کو قدوس بزنجو سے اعتراض ہے؟ کیونکہ ایک پی ٹی آئی کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے قدوس بزنجو کو اس تختے پہ لا کے اور اس ماشاءاللہ یہ سلطنت اور یہ منصب ان کے حوالے کیا تھا, بڑی خوبصورتی سے تصویروں کی بڑی فوٹو سیشن ویشن بھی ہوا تھا. سر ہم ایک ہی پی ٹی آئی ہیں, خان صاحب کے پیروکار ہیں ہم, کسی اور کوئی پی ٹی آئی دو نہیں ہے اس کے اندر, نہیں اس کے اندر گروپنگ ہے. خواہ مخواہ ہوئیں گے کسی کے خیالات سے مخالفت کرتے ہوئے. سر اب کبوتر کی طرح آنکھیں تو نہ بند کرے خالقداد صاحب, کبوتر کی طرح تو آنکھیں نہ بند کرے نا, پارٹی کیسے ایک ہے, میں تو پتہ ہے ہم سب کو نا. آپ مجھے دو پی ٹی آئی بتا دیں, دو پی ٹی آئی کہاں پر ہے؟ ہاں بس اب آپ میرے کو لڑوانا چاہتے ہیں. نصیب اللہ مری والی, ہاں نصیب اللہ مری والی بلال بھائی آپ ہمیں لڑوانا چاہ رہے ہیں اس ٹائم تو, جب آپ دو پی ٹی آئی کہ ہم تو کہتے ہیں ایک ہی پی ٹی آئی, خان صاحب کی پی ٹی آئی ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیے آپ بات مکمل کریں خالقداد صاحب, میں چاہتا ہوں میں آگے بڑھوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلوچستان کے حالات جو ہے پہلے پھر بھی جب وفاق میں ہم تھے پھر بھی بلوچستان میں تھوڑے بہت ہم کام کروا رہے تھے. سریاب روڈ آپ کا بن رہا تھا, یہ ہماری وفاق کا فنڈ سے ہی, صوبے کے فنڈ سے نہیں ہے. ایسے کئی اور روڈ بن رہے تھے. خدا کو مانے سر, سریاب روڈ سے جان چھڑائیں یار, سریاب روڈ اور ایئرپورٹ روڈ ہی بناتے رہیں گے, یا بلوچستان خالی سریاب روڈ اور ایئرپورٹ روڈ ہے؟ سر پورے بلوچستان میں ہم بتا رہا ہوں آپ کو نا, چمن سے دیکھو, چمن سے لے کر ہر چوکی تک آپ کو بتا رہا تھا. آپ نے کہا کہ صرف سریابی روڈ آپ کہہ رہے, پورے بلوچستان میں ہم کام کر رہے تھے. لیکن اب تو کوئٹہ شہر کے اندر کام نہیں, اور بلوچستان میں کیا ہوگا کام, بالکل مکمل طور پہ ٹھپ پڑ گیا کاروبار. یہاں پہ کچھ کاروبار تو ہی نہیں ہے یہاں پر. جو روڈیں ہمارے دور میں بن رہی تھی وہ اب آدھے میں چھوڑ کر کھنڈرال بنا دیے, اس کے اوپر ان کے اوپر فنڈنگ وصول کر رہے ہیں. لیکن بارش ہوا, سیلاب آیا, سیلاب کے اوپر انہوں نے فنڈنگ وصول کر لی. اب یہ لوگ بیٹھے ہوئے کس انجو سے یہاں فنڈ لے لو, اس انجو سے یہاں فنڈ لے لو. ہمارے منسٹر جو ہے, ہمارے ایم پی اے اور ایم این اے آج کل انجوز کے پیچھے بھاگ رہی ہیں. بلوچستان گورنمنٹ میں تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. بلوچستان گورنمنٹ میں گورنمنٹ تو بالکل ہی فارغ ہو چکی ہے, کیونکہ جب سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ابھی کے جو موجودہ بیٹھے ہیں, یہ تو بالکل آپ اندازہ کریں, ہمارے گورنر آج تک نگران بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے گورنر کا اعلان نہیں ہو رہا بلوچستان کا. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو بلوچستان کے عوام کا بہت غم ہے. میں آپ کو نہیں کہتا آپ نے پیسے نہیں دیے, آپ کے پاس حکومت بھی نہیں ہے, لازمی بات ہے. آپ کے پاس پی ایس ٹی پی میں بھی آپ کٹ نہیں لگا سکتے, اختیارات بھی آپ کے پاس نہیں ہیں. مجھے بتائیں آپ نے کون کون سے امدادی کیمپوں میں جا کر دورہ کیا ہے؟ آپ کا جو سربراہ پاکستان تحریک انصاف کے, آپ کے صوبائی صدور, آپ کی مرکزی قیادت, مجھے آپ بتائیں کہ آپ خاران گئے ہیں, آپ کلاٹ ڈویژن گئے ہیں, جوب ڈویژن گئے ہیں, کہاں گئے ہیں آپ مجھے بتائیں. کس متاثرہ شخص کے ساتھ آپ کی کوئی پکچر ہے وہ دکھائیں. عادت گئی ہے, ہم خاران بھی گئے, نصیر آباد میں خود بھی گیا ہوں, یہ نہیں کہ ہم نہیں گئے. پھر ہمارے خان صاحب نے ان کے لیے فنڈنگ جمع کیا ہے, کدھر ہے؟ اس کے مت پر ان کو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں, اب بھی دے رہے ہیں ان کے موبائل کے اوپر. اب ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں جو ان کو پیمنٹ کریں گے ہم ان کے بعد انشاءاللہ کریں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری یہی پی ٹی آئی بغیر گورنمنٹ کے ان کو مکانے بنا کر دے گی. چلیں ٹھیک ہے, ول اور شیل والا معاملہ ہی چل رہا ہے آپ کا بھی, بس چلیں اللہ پاک خیر ہی کرے بلوچستان کے لوگوں کے لیے. بلال بھائی جس طرح خالقداد صاحب بات کرتے ہیں, سیاسی کارکن ہیں, ہم تو سیاسی کارکن کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ڈویژنز کے معاملات ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن نظریاتی اختلافات اتنے نہیں ہونے چاہیے کہ گروپنگ ہو جائے. بلال ڈار صاحب یہ بتائیں مجھے, یہ جو متاثرین سیلاب کے لیے جو حکومتی کارکردگی ہے, دوستی نہیں لانی ہے اچھا بیچ میں, پلیز اس پہ کارکردگی بتائیں. دیکھیں جی, کارکردگی بڑی مایوس کن ہے. صورتحال یہ ہے کہ اب جیسے میرے دوست رحمت صالح بلوچ صاحب نے بھی بتا دیا تھا شروع میں ہی کہ اب سردی کا سیزن تقریباً وہاں شروع ہو چکا ہے. اس سال جتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, میٹ آفس کا کہنا ہے کہ اتنی ہی زیادہ شدت سے سردی بھی پڑے گی. ابھی گورنمنٹ کا اعلان تھا, وعدہ تھا, یا جو روڈ میپ تھا
بحالی کا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو گھر بنا کے دیے جائیں گے اور فائبر گلاس کے گھر بھی بنا کے دیے جائیں گے تاکہ جلدی جلدی بن جائے اور وہاں جا کے فٹ کر دیے جائے۔ ابھی تک لاکھوں لوگ بلوچستان میں کھلے آسمان کے تلے پڑے ہیں سردی کے نیچے، اور سچویشن یہ ہے کہ ان کے پاس پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے اور وہ بارش کا کھڑا پانی پینے پہ مجبور ہیں اس وقت، اور خدشہ یہ ہے کہ سیلاب سے تو کم لوگوں کی جانیں گئی ہیں، خدا نہ خاصا سردی سے بہت زیادہ جانیں چلی اور وبائی امراض سے، اور وبائی امراض۔ اچھا، دوسری قدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ کی کارکردگی اس حوالے سے بہت مایوس کن ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب پی ایم شہباز شریف علاقوں کا وزٹ کر رہے تھے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے فرمایا کہ جناب آپ ان علاقوں کا وزٹ نہ کریں، اصل میں جب آپ یہاں آتے ہیں تو ساری کی ساری انتظامیہ جو بحالی کے کام ہیں، امداد کے کام ہیں، وہ چھوڑ کے پروٹوکول اور آپ کے دورے کے انتظامات کے چکر میں لگ جاتی ہے، جس سے ہمارا کام متاثر ہوتا ہے۔ میں خود بھی ان علاقوں میں نہیں جاتا اسی وجہ سے کہ لوگوں کا کام متاثر نہ ہو، انتظامیہ متاثر نہ ہو، اور میرے چکر میں میری پروٹوکول میں نہ لگ جائے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ قدوس بزنجو صاحب is this justified نو نیور نیور، کیسے یہ justified ہے؟ میں بالکل اس کی مائندی کر میں رہا ہوں۔ چیف ایگزیکٹو آف میں دس تو یہ پروونس کہہ جو رہا ہے ہوں، وہ موجود نہیں ہے اور وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا۔ میں تو کہتا ہوں یہ بڑا سخت غلط فیصلہ ہے۔ وہ آ کے اسلام آباد میں بیٹھے رہتے ہیں قدوس بزنجو صاحب، وہ آ کے کراچی میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ یہاں کیا کرتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، ہم اس کو دہرانا نہیں ہے، وہ ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ قدوس بزنجو صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ سیلاب زدہ علاقوں سے نکلتے ہی نہ، بلکہ سر پہ کھڑے ہو کے وہاں تقسیم جو امدادی سامان تقسیم ہو رہا تھا وہ بھی دیکھتے، امدادی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیتے اور ڈے بائی ڈے اس کی پروگریس چیک کرواتے اور ٹھیک کرواتے۔ لیکن وہ خود جب یہاں اسلام آباد میں آ کے سوئے رہیں گے یا کراچی میں جا کے بیٹھے رہیں گے تو وہاں کام کس نے کرنا ہے؟ اور وہاں ایک اور ستم ظریفی یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو بیوروکریسی ہے۔ بلال بھائی، ایک میں قدوس بزنجو کو اس جگہ پہ مورود الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔ وہ کیسے؟ ہمارے چیف آف ساراوان میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، نواب صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، میرے ساتھ ان کا اچھا تعلق ہے، لیکن یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ہم نے تو بات سچ کھری کرنی ہے۔ نواب اسلم رسانی صاحب کا زیادہ وقت اسلام آباد میں گزرا ہے جب وہ چیف منسٹر تھے۔ دیکھیں جب وہ گزرے ہیں وہ، لیکن ان کی سچویشن اور تھی، ان کے دور میں اس طرح فلڈ نہیں آیا ہوا تھا، ان کے دور میں اس طرح لاکھوں لوگ کھلے آسمان کے نیچے نہیں پڑے ہوئے تھے۔ ہاں، جب انہوں نے ہزارہ قبائل کے حوالے سے واقعہ ہوا اور وہ ادھر نہیں تھے یا کچھ معاملات ہوئے ایسے دہشت گردی کے، تو پھر ان کی گورنمنٹ بھی گئی اور وہاں پہ صوبے میں گورنر راج لگا اور ذوالفقار مغربی صاحب کو گورنر راج لگانا پڑا وفاق کی ایڈوائس کے اوپر جو بھی ایک حکم تھا، تو پھر وہ بھی ہوا۔ پھر نواب رسانی صاحب نے اس کو فیس بھی کیا، اس کے کانسیکوینسز بھی بھگتے۔ اسی طرح آج اگر موجودہ وزیر اعلیٰ اپنے ان علاقوں میں متاثرہ علاقوں میں نہیں جائیں گے تو کل کس منہ سے ووٹ مانگنے جائیں گے؟ سوال تو یہ ہے۔ اب آج وہاں کی عوام یہ سوال کر رہی ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں اپنا بلال بھائی، ابھی آپ مائی باپ پر سب کچھ ڈالتا، ابھی آپ نے ووٹ پر انحصار شروع کر دیا۔ دیکھیں اپنی سیٹ تو وہ شاید جیت جائیں، لیکن جو ان کے ساتھ آج حمایتی کھڑے ہیں وہ کن حالات میں کھڑے ہیں؟ جیسے میرے دوست ابھی بتا رہے تھے یا آپ نے کچھ ذکر کیا تھا کہ پی ٹی آئی والوں کو کیسے راضی کیا، تو وہ میں بتا دیتا ہوں۔ قدوس بزنجو صاحب نے اپنے پی ٹی آئی کے اراکین کو بلیک میل کیا کہ جے یو آئی میرے ساتھ حکومت میں آنے کے لیے تیار ہے، وہ 4 وزارتیں مانگتی ہے اور ڈپٹی اسپیکرشپ مانگتی ہے، تو میں اس کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے آپ نے اگر میری مخالفت کرنی تو جائیں جا کے کر لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی فوراً راضی ہو گئی اور وہ ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، آج اس آپ کے پروگرام میں ایک اور نیوز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں بہت جلد یہ جو ظہور بلیدی صاحب کی وزارت خالی ہوئی تھی یہ میٹھا خان صاحب کو دینے جا رہے ہیں، میٹھا خان کاکڑ صاحب کو۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ اپنی ایک طرف سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو دوسری طرف کے لوگوں کے ساتھ کھیل کے ان کو راضی کر لیتے ہیں۔ 2 اور صوبائی وزراء بھی بالکل تیار ہیں سر، انہوں نے وہ بھی تیار ہیں، وہ بھی جانتا ہوں، لیکن نام ہم نہیں لینا چاہتے، اچھا نہیں لگتا۔ میں کیونکہ رحمت صالح بلوچ صاحب سے ہی بات کروں گا، صرف ایک سوال ضمنی پیدا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا 1 لائن میں مجھے جواب دے دیں۔ خالق داد صاحب، جب آپ قدوس بزنجو سے اتنا ناراض ہیں تو پھر لگے ہاتھ جو ہے بس وہ کارروائی ڈال دیں اور پیچھے ہو جائیں، بس آپ کے وزراء جو ہے وہ سپورٹ چھوڑ دیں قدوس بزنجو صاحب کی۔ میں نے تبھی تو آپ کو کہا کون سی پی ٹی آئی کہ ہم ان کی سپورٹ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، چلیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک کرے ویسے انشاءاللہ، تو کہتے ہیں اللہ پاک کی مدد سے ہے، لیکن اللہ پاک تو مدد کرتا ہے، ہم خود بھی تھوڑا سا۔ جی رحمت صالح بلوچ صاحب، وفاق و صوبے دونوں گھر چلے جائیں گے رحمت صالح بلوچ صاحب، اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے بلوچستان کا، آپ مجھے بتائیں
آپ کہتے ہیں میں کوشش تو بھرپور کرتا ہوں, ہم مین سٹریم میں بھی آ کر بھرپور کوشش کرتے ہیں. مجھے ہی چلیں آپ بتائیں, اگلا ٹاپک آپ نے مجھے بتانا ہے, میں بلوچستان کی کس موضوع پہ بات کروں؟ حکومت پہ کروں, اپوزیشن پہ کروں, سیاسی جماعتوں پہ کروں؟ میرا تو سر چکرا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ہیں, مہربان ہیں, اس نے جو بات کیا آئی ایم ٹوٹلی ایگریڈ ود ہم. برحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لب و لباب یہ ہے کہ بدقسمتی ہے بلوچستان کی, جو 2018 کے جو الیکشن تھے تو یہ سارا گورنمنٹ لے کر 2018 کے الیکشن سے لے کر آج کے گورنمنٹ, چاہے جام صاحب کی ہو چاہے قدوس صاحب کا, یہ سارا وٹا سٹا کی حکومت ہے. تو ان لوگوں نے یہاں پہ جو مسلط کیا ان لوگوں کو بلوچستان کے عوام پہ, سارا گیم پیسوں کا ہے. جو آپ کو پتا ہے یہاں منڈی لگتی تھی, سینٹ میں منڈی لگتی ہے, آپ کے ہر اس ایکٹیویٹیز میں منڈی لگتی ہے, جس کو ایم پی اے بنانا ہے بھی منڈی لگی. سر شکر ہے اللہ کا, ہماری منڈی کا ریٹ اچھا ہوتا ہے, ہماری منڈی کا مال جو ہے وہ اچھا مہنگا بکتا ہے. ان سے کوئی یہ پوچھے کہ جی ڈاکٹر صاحب, ان سے کوئی یہ پوچھے کہ ایم پی اے سیٹ کا جو ریٹ فکس تھا 35 سے 45 کروڑ تک, تو یہ کہاں سے, مطلب یہ پیسے ان لوگوں نے کسی نے سود پہ لیے. آج آپ دیکھیں افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم سیلاب زدگان کی متاثرین کی بات کرتے ہیں, یہی منسٹر صاحبان یہ چوکیدار کے پوسٹ بھی بیچ رہے ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہو کہ چوکیدار کے پوسٹ کا ریٹ بھی 6 لاکھ فکس ہے, سب انجینئر کا پوسٹ 75 لاکھ روپے پہ ریٹ جا کے پہنچا ہے. بولی لگ رہی ہے, مارکیٹنگ ہو رہی ہے. اچھا نہیں, چندہ کے نام پر, چندہ کا نام تو نہیں استعمال کرے گی, چندے کے نام پر. جی ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ میں اس میں تھوڑا سا ایک میں ایڈ کر دوں, یہ جو رحمت صالح بلوچ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ یہ 45 کروڑ روپے میں وہ سینیٹر اور جو سیٹ ویٹ, یہ تو چھوٹی باتیں ہیں. اب تو بلوچستان کے اندر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ میرے علم میں آیا ہے کہ ایک ڈی سی صاحب کی پوسٹنگ ایک جگہ ہونی تھی اور اس کے لیے کوئی کوشش ہو رہی تھی, تو ڈی سی صاحب سے پہلے فیز میں ان سے 12 کروڑ روپے مانگا گیا, اور 12 کروڑ سے بعد بارگین ہوتے 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 میرے اطلاعات کے مطابق 1.5 کروڑ روپے پہ آ کے فائنل ہوئی, اور ان کا جی 1.5 کروڑ ہی دے دیں ہم آپ کی پوسٹنگ کر دیتے ہیں. بلوچستان میں آج چھوٹی چھوٹی پوسٹیں بک رہی ہیں, یہ حقیقت ہے, اور اسی لیے بلوچستان کی ساری مشینری فیل ہو گئی ہے. بلوچستان کے اندر اسی لیے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی بحالی کا کام بالکل صفر ہے, لوگ کھلے آسمان تلے پڑے. اور آج صورتحال یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنلی اور وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان میں بہت امداد گئی, وہ امداد کہاں گئی کچھ پتہ نہیں. ایک اور وجہ, اور آج لوگ بھوکے مارنے ان کے پاس راشن بھی ختم ہو چکا ہے. اس لیے بھی نہیں جا رہے وزیر اعلیٰ صاحب کو, کسی نے کہا آپ کو نظر لگ جائے گی, آپ زیادہ ہر جگہ پہ نہ جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو, وہ جو فلمی ہمارے نظر میں تھا نا وزیر اعلیٰ, فلمی قدوس بزن جو اچانک سے نمودار ہوتا تھا, اور وہ بازار میں کہیں سریاب روڈ پہ اور کبھی کہیں اس نے نمودار ہونا, پھر کبھی انہوں نے اچانک ہسپتالوں کا وزٹ کرنا, سرپرائز وزٹ, اور سب کو لائن حاضر کر دینا, پھر جیلوں کا وزٹ کرنا, سڑکیں جو رکی ہوئی تھی بڑے سالوں سے بن نہیں رہی تھی, کوئٹہ کی ایک سڑک اس کو راتوں رات شروع کروا کے کمپلیٹ کروا, وہی وزیر اعلیٰ اب الٹ ہو گیا. وہ ایک دن والا چیف منسٹر جو ہے نا بالکل اب الٹ ہو گیا. اب وہ چیف منسٹر ہمیں کوئٹہ میں والوں کو نظر نہیں آتا, اسلام آباد میں ہمیں روز نظر آتا ہے. اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ بڑی اہم بات یہاں پہ کرنے لگا ہوں, یہ رحمت صالح بلوچ صاحب کی طرف میں ابھی جاؤں گا, لیکن میں رحمت صالح بلوچ صاحب کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی یعنی جو حکومت وقت ہے, جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں, جن کو پروٹوکول کے اندر وہ اتنے پھنسے ہوئے ہیں اور اتنے انجوائے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بھول گئے کہ بھائی آ کے میڈیا میں جو ہے وہ جواب بھی دینے ہیں اور آپ نے کاؤنٹر بھی کرنا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کال اٹھایا کریں, بات کیا کریں, اور جو ان کے ترجمان ہیں ان کو ہم کہتے ہیں غصہ بھی نہ کیا کریں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم کیا بات کریں اور کیسے بات کریں, آپ کو بات کرنی پڑے گی, ورنہ پھر یہ ون سائیڈڈ ہی ہوگا. جو بھی ہوگا پھر میں کیا کروں, میں تو پھر ایک سے دوسرے, کیونکہ میں تو آپ کی ترجمانی نہیں کر سکتا, میں تو اینکر ہوں. آپ نے اپنے ترجمان کو بلانا ہے جو آ کر کاؤنٹر کرے. رحمت صالح بلوچ صاحب پلیز گو ایڈ. سر آپ بات کر رہے تھے. سر سوری کٹ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں لوگ بڑے بڑے نعرے لگا رہے تھے, 6 نکات, مسنگ پرسنز, بلوچستان کے سائل وسائل, ریکو دک پہ جا کے ہائی کورٹ میں کیس کرنا, یہ سارا جو بلال ڈار صاحب نے بات کیا کہ سی ایم کو بلا کر ڈانٹنا, یہ سارا کمال بیرک گولڈ کا ہے. جہاں پہ بیرک گولڈ نے جن کو بلا کر دبئی میں پیمنٹ کروا دی, ان کے منہ بند ہو گئے, ان کے کیسز واپس ہو گئے, جو ان لوگوں نے جا کے ریکو دک کے خلاف
کیس دائر کی تھی, جو اسمبلی میں بڑے بڑے تھیسس دیتے ہیں. آج ان سے یہ سوال میں کر رہا ہوں کہ آپ کے تھیسس سے بلوچستان کے لوگوں کا بھوک افلاس نہیں مٹ سکے گا. آج بدقسمتی یہ کہ بلوچستان میں جو مایوسی ہے, جو نفرت ہے, جو عدم اطمینان ہے, جو عدم اعتماد ہے, جو غیر یقینی کیفیت ہے, یہ بڑھ رہی ہے, یہ ڈبل بڑھ رہی ہے. بلکہ ہم نے اپنی حکومت میں 2013 سے 2018 تک ہماری کوشش تھی کہ 2.5 سال ڈاکٹر مالک صاحب کو ملے تھے, اور اس کے بعد ہم کولیشن گورنمنٹ میں تھے. ہماری یہ کوشش تھی کہ بلوچستان کے سلگتے ہوئے آگ کو, اس پہ ہم پانی لگائیں, پانی پی رہے ہیں, اور اس کو کول کریں, اس کو ٹھنڈا کریں. نوجوان جو نفرت کر رہے ہیں, ایک بڑا گیپ ہے ینگسٹر اور یہاں کے سیاسی لیڈرشپ میں. بہت سارے لوگ ہیں, ہر ایک بندے کا اپنی پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک اسٹیک ہولڈر, بحیثیت سن آف سوائل, بلوچستان کو ہر وقت جب ہینڈل کیا جاتا ہے آرٹیفیشل چیزوں سے اور اس طرح کے مصنوعی قیادت سے, جہاں پہ لوگوں کو سیاست کے ABC کا پتہ نہیں, ان کو لا کر بٹانا. ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج اسمبلی میں, ان کی شہریت بھی پاکستان کا نہیں ہے اور وہ بلوچستان کی نمائندگی کر رہا ہے. تو اس سے انتہائی دکھ. آپ بھی اس کو ہائبریڈ رجیم سمجھتے ہیں رحمت صالح بلوچ صاحب؟ کہاں جائے؟ آپ اس کو ہائبریڈ رجیم سمجھتے ہیں؟ نفرت کو کیسے کم کیا جائے؟ جی آپ یہ ہائبریڈ سمجھتے ہیں اس پوری رجیم کو؟ ہلو جی رحمت صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو ہائبریڈ سمجھتے ہیں؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا, پریکٹیکلی آپ ہسٹری کو دیکھیں, بلوچستان میں جو پریکٹیکل کیا گیا ہے, تجربہ کیا گیا مصنوعی قیادت سے, ہر وقت تاریخ یہی کہہ رہی ہے. مجھے پھر ایک بات کی سمجھ نہیں آئی رحمت صالح بلوچ صاحب, مجھے بھی ایک بات بتا دیں کہ اگر یہ جو لایا جاتا ہے کے لیے تیاری نہیں رہا ہے, کیونکہ بلوچستان ان لوگوں کے لیے ایک سونے کا چڑیا ہے جو اس کو لوٹ رہے ہیں, جو 2018 میں ساری 70 سال کی لوٹ مار کے ساتھ ساتھ پورے الیکشن کو بیچ ڈالا, پورے CM شپ کو بھی بیچ ڈالا. حکومتیں تبدیلی میں رحمت صالح بلوچ صاحب پھر تو میرا ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے, پھر تو میرا ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے, تو ایسے بسد احترام کون امید نیشنل کر سکتا پارٹی ہے کا کہ وہ آ کے بلوچستان کے عام اس چیف غریب منسٹر رہے ہیں چرواہے عبد کو, المالک بلوچ صاحب, میرا پھٹے تو ہوئے پھر کپڑے ایک سوال والوں کو, بنتا ہے, اس میری آواز نہیں مزدور جا کو, رہی اس پروڈیوسر محنت صاحب؟ کش کو نمائندگی دے سکے گی. رحمت صالح بلوچ صاحب ایک سوال تو پھر میرا ضمنی یہاں پہ بنتا ہے کہ جب آپ اس کو ہائبریڈ رجیم کہتے ہیں اور کہتے ہیں بلوچستان میں جو حکومتیں بنائی جاتی ہیں, مائی باپ جن کو بلال ڈار صاحب نے بولا, یہ مائی باپ آپ کے ساتھ بھی تو رہے ہیں, پھر آپ ان کے بغیر کیسے آپ نے جو انتخابات جیت لیے, آپ یا کہ آپ کو وزارت بھی مل گئی, تو آپ کے دور میں بھی تو انتخابات میں کوئی ایلینز نہیں تھے نا سر, وہ یہی مائی باپ تھے, تو یہ مائی باپ آپ سے ناراض ہو گئے, ابھی ان سے راضی ہو گئے, ایم آئی رائٹ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, بات ناراضگی اور راضی کی نہیں ہے. دیکھیں ہم تو بنیاد سے الیکشن لڑ کے آ رہے ہیں. اگر ہم مائی باپ سے یہ بات کرتے تو 2002 میں مشرف رجیم میں ہمیں دنیا جان کی آفر کی تھی, جو ہم نے اس آفر کو ٹکرایا, اس سے نیب زدہ لوگوں کو دبئی سے بلا کر یہاں اپنے آپ زمزم سے دلا کر, صاف دلا کے, آج بہت سارے ایسے مختصر انجمن پارٹیوں کی شکل میں موجود ہیں اسی حکومت میں, جن لوگوں نے کرپشن کی تاریخ رقم کی ہے. ہم اگر یہ افر ٹکراتے 2008 میں, ہم الیکشن بائیکاٹ نہیں کرتے. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہماری پارٹی ہم لوگوں کے لیے, عوام کے لیے بنے, ہم کسی اور قوت کے لیے نہیں بنے. ہاں ہم اس ملک کے حصہ ہیں, اس ملک کے اداروں کی فعالیت, اداروں کی اختیارات, بالادست پارلیمنٹ, با اختیار پارلیمنٹ, آئین کی بالادستی, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. ہم اگر سودہ بازی کرتے, آپ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو ہم 1996 کے بعد ہم فرسٹ ٹائم 2013 میں حکومت میں آئے ہیں. بلوچستان کی عوام کس کو دیکھ رحمت صالح بلوچ صاحب, آپ لوگ بھی تو پروٹیسٹ نہیں کرتے, آپ لوگ بھی تو ایک احتجاج نہیں کرتے, منظم احتجاج نہیں کرتے حکومت کے خلاف. آپ حکومت کے خلاف کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ بلوچستان کی عوام اگر حکومت سے اکتا گئی ہے تو اپوزیشن سے کون سے وہ شادیانیاں یا خوشیاں منا رہی ہے؟ آپ لوگ بھی تو کوئی احتجاج نہیں کرتے, آپ لوگ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ بالکل خاموش نہیں ہیں. ہمیں افسوس یہ ہو رہا ہے, وہی آپ کی بات کو میں دہراتا ہوں کہ میڈیا پہ کسی کی شادی ہو, جہاں خلا لینا ہو, پورا 15 منٹ اس کو کوریج ملتی ہے. یہاں پہ 10 لاشیں پڑی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں میڈیا میں کوئی کوریج دیتا ہے بلوچستان کو؟ اگر 70 سال کی زیادتی وفاق سے, اداروں سے,
میڈیا بھی یہی زیادتی بلوچستان کے ساتھ کر رہی ہے کیونکہ اس پہ پابندی ہے. آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کھل کے یہ باتیں کر رہے ہیں, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, بلال ڈار صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں, باقی جو صحافتی برادری ہے. لیکن افسوس یہ بات ہے کہ آپ مجھے بتائیں باقی چینل جو ہیں بلوچستان میں کیا اسٹوڈیو نہیں ہے, ان کے اینکرز نہیں ہیں, سینئر صحافی نہیں ہیں, وہ یہاں پہ بٹائیں حکومت کو, اپوزیشن کو, ہم سب کو بٹائیں, ہمیں سننے والا کوئی ہو نا, ہمیں کوریج دینے والا کوئی ہو نا. سر اپوزیشن کو بٹھائیں گے, حکومت نہیں آتی ہے سر, حکومت آج نہیں آتی ہے, جب اقتدار ہوتا ہے میڈیا نہیں آتے. آج آپ نوٹ کرو میری بات, یہ جو آپ نوٹ کرو میری بات, یہ ٹپا ماری اور منڈی والا بات آپ ختم کریں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں بلوچستان میں کون سا پارٹی جیت کے آئے گا, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اچھا ظاہر خان سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں, ظاہر خان احمد صالح بلوچ صاحب یہ بات کر رہے ہیں بلوچستان کو کوریج نہیں ہوتی. چلیں خیبر نیوز نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, آج بھی اس وقت بھی آپ پرائم ٹائم میں پروگرام کر رہے ہیں, اور باقی میڈیا کو بھی کرنا چاہیے بلوچستان کی آواز. لیکن میں باقی میڈیا والے میری طرح پریشان ہو جائیں گے, میرے تو پھر بھی کچھ بال ہیں, ان کے تو بال بھی ختم ہو جائیں گے بلال ڈار کی طرح. حکومت کا تو کوئی بندہ ان کو ملے گا ہی نہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب ویسے حکومت ہے بلوچستان میں؟ جی بلال بھائی آپ بات کریں, دیکھیں ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے. جی پلیز. ہلو جی آ رہی ہے ظاہر خان, آواز آ رہی ہے. ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک تو بلوچستان جو ہے اپنا شروع سے لے کر آج تک نہیں ہے, چاہے حکمران وفا کی چاہے میڈیا ہے, انہوں نے اپنا حصہ نہیں سمجھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ رحمت صاحب نے بڑی باتیں کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے حوالے سے, ہمارے اداروں کے حوالے سے, لیکن یہ ہے کہ بلوچستان میں وہ کون سی جماعت ہے جس کو اقتدار نہیں ملا. لیکن وہ جماعت مجھے بتا دیں کہ انہوں نے اس عوام کے لئے, اس غریب صوبے کے لئے 70 سالوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پسماندہ صوبہ, اور پھر کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی رحمت بلوچ نے کیا کیا, ظاہر خان کیوں نہیں کر رہے, بھائی رحمت بلوچ ناکام ہو گئی, ظاہر خان کیوں نہیں کر رہے. یہ ہم لوگ جو ہے 70 سال ہم لوگوں نے اس پہ گزار دیے, اور آگے بھی ابھی قدس بجنجو سے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا, وہ کیا کہہ رہے کہ جان صاحب نے یہ کیا, ڈاکٹر مالک نے یہ کیا, ثناء اللہ زہری نے یہ کیا. بھائی اس نے تو نہیں کیا, آپ کیا کر رہے ہو, آپ آگے کیا کر رہے ہو. یہاں پہ جو ہے آپ نے بار بار جو ہے ہمارے اپوزیشن اور اپنے اقتدار کے حوالے سے, اپوزیشن تو اس وقت جو ہے اپنا اقتدار سے زیادہ مزے لے رہے ہیں. آپ جا کر ابھی سیم ہاؤس میں چکر لگا دو, اس وقت جو ہے اقتدار سے زیادہ آپ کو اپوزیشن کی صوبائی ممبران ملیں گے. اس دن ایک سیاستدان نے کہا تھا کہ ایک پارٹی کا میں نام نہیں لیتا ہوں, اس نے کہا تھا کہ وہ پارٹی یا تھا نیچے گر گئے کہ ان کی بندے جو ہے ٹھیک ہے سی ایم کی کچن تک پہنچ گئے. لیکن یہ ہماری یہ حالات ہے, ہماری یہ ہے, اگر ہم اس طرح وہ کریں گے کہ ایک آ کر دوسرا جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے, تیسرا جائیں گے. ٹھیک ہے, میں ظاہر خان چاہتا ہوں کہ خالد داد نورزئی صاحب کو آخری 2 منٹ دے دی جائیں کہ خالد داد نورزئی صاحب بھی گفتگو کنکلوڈ کریں. خالد داد نورزئی صاحب, بلوچستان میں اس وقت جو اسمبلی ہے, اس اسمبلی میں سے 5 ایسے لوگوں کے آپ نام بتائیں جنہیں ہم یہ کہہ سکیں کہ یار ان کی ایک پولیٹیکل سٹرگل رہی ہے, اور وہ بلوچستان کے اس وقت جو 5 نام آپ نے بتانے ہیں مجھے. خالد داد نورزئی صاحب. اس ٹائم تو ایک نام بھی نہیں ہے پوری بلوچستان اسمبلی میں جنہوں نے اسٹرگل کر کے وہ آئے ہوئے یہاں تک. 5 تو بہت زیادہ بتا رہے, ایک بندہ نہیں ہے, ایک بندہ میں آپ کو بتا دوں. نہیں یہ تو زیادتی ہے, یہ تو زیادتی ہے, گراس روٹ سے اوپر آ چکا ہے, اور وہاں پر آج بھاگ رہے, ورکروں کا کام کر رہے, علاقے کا کام کر رہے, کوئی بھی نہیں ہے. جیسے رحمت بلوچ صاحب نے کہا کہ آپ بلوچستان میں ہمیں توجہ, حقیقت میں بھی ہمیں میڈیا توجہ نہیں دیتی ہے. اچھا جو مین میڈیا ہے وہ اگر بلوچستان کے اوپر بات کرتے بھی ہوں تو لاہور اور اسلام آباد کے لوگوں سے بات کرواتے ہیں. یہ تو میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ کو خاص کر پیش کرتا ہوں, اور آپ کی ٹی وی خیبر ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان کے اپنے لوگوں کو بٹھا کر بلوچستان کے مسئلے پوچھ رہے ہیں. وہ جب کبھی 2 سال 2.5 سال میں کوئی آفت آ جاتی ہے, کوئی ایسی واقعہ ہو جاتا ہے بلوچستان کے اندر, تو وہ پھر اٹھاتے ہیں لاہور اور اسلام آباد کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی اسلام آباد بلوچستان کی کیا صورتحال ہے. تو میں آپ لوگوں کو اس بات میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں نے بلوچستان کی, بہت شکریہ رحمت صالح بلوچ صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ظاہر خان ناصر صاحب, خالد داد نورزئی صاحب, آپ لوگوں کا بہت شکریہ, اور بلال بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کو گائے بگائے ہم بلاتے رہیں گے, اندر کی خبریں آپ سے لیتے رہیں گے, کیونکہ ابھی مجھ پہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں اینکر ہوں, میں خبریں بریک نہیں کر سکتا, تو مجھے خبریں بریک کروانی ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے ناظرین کہ بلوچستان کے لیے مذاق نہیں ہے,
ہم کیونکہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. بلوچستان کی عوام، ہماری رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، خیبر پختونخوا کا ہو، سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، گلگت بلتستان کا ہو یا آزاد جموں کشمیر کا ہو. ہمارے لیے سب برابر ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کہیں کہیں ہمیں خود احتسابی بھی کرنی ہے. جہاں وفاق کو ہم آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، کبھی خود کو بھی لے لیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.